پہلی حکومت ہے کہ فائنانس بل پیش کر کے اسمبلی پروڑوں کر کے گھر چلی گئی. مطلب کیا اس میں کیا کوئی عوام کو ریلیف دیا گیا؟ کیا اسے کاروبار میں اضافہ ہوگا؟ جی ڈی پی گروتھ آئے گی؟ ان سب کا جواب نفی ہوا. کرپشن کو معاف نہیں کروں گا جی. پاکستان ریلوے میں زیرو ٹالرنس ہوگی کرپشن کے لیے. نو وے ایٹ آل. اگر عوام، اپوزیشن تو بڑی دور کی بات ہے، عوام بھی اگر راضی نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. بالکل چیز کلیئر ہے، خلیل اور اس کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اگر مجھے بطور وزیر بلدیات یہ کہا جائے کہ ان رہائشی عمارتوں کو توڑو تو میں اپنا عہدہ چھوڑنے کو ترجیح دوں گا. سندھ والوں کو، سندھ کے باسیوں کو گیس نہیں مل رہی. 50 ممالک کو ویزا اور ارائیول کی سہولت دے رہی ہے. ویلکم ناظرین، پروگرام ڈی این اے کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں انجم رشید اور میرے ساتھ ہیں خوشنود علی خان. ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ خاقان شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے آج احتجاج کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سینٹ میں بلیک لسٹ پر بھی گفتگو ہوئی ہے. بلیک لسٹ کے خلاف رپورٹ پیش ہو گئی ہے سینٹ میں، اور علیمہ خان کی طرف سے ان کے وکیل نے کہا ہے کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے، ان کا جو منی ٹریل ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے بھی دھمکی دی ہے کہ روند کے گزر جائیں گے جو کراچی سرکولر ریلوے کی راہ میں رکاوٹ بنے گا. ان کا اشارہ مراد علی شاہ صاحب کی طرف ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے. خوشنود علی خان، خاقان عباسی جو ہے یہ ایک تو دو باتیں ہیں. ایک تو سن لیں میرا خیال ہے کہ خاقان عباسی کیا کہہ رہے ہیں، اور تاکہ ناظرین کو بھی اندازہ ہو کہ ہم کس پر بحث کرنے جا رہے ہیں. میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن اسمبلی میں نہیں آئے گا تو پھر انشاءاللہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی اسمبلی میں نہیں آئے گا. اگر یہ ٹویٹ کی زبان جو ہے یہ استعمال کریں گے اور اس طرح کی دھمکیاں دیں گے، اگر آج حکومت میں بھی ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کا انہوں نے احترام نہیں کرنا تو پھر یہ معاملہ نہیں چل سکے گا. اپوزیشن نے جو رویہ اختیار کیا جب پرائم منسٹر صاحب ایوان میں آئے، ایک طرف آپ روز کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں آ رہے، دوسری طرف جب وہ آتے ہیں تو آپ ایوان کو ایک بالکل لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی بازار میں آ گئے. اچھا، ناظرین نے بھی دیکھا ہے، خوشنود علی خان آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پہلی بار تو میاں عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں کہا گیا. اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا، بہت سے لوگوں نے کہا، روز کہتے ہیں. ایک تو آج اتنے پرووک کیوں ہوئے 2 دن پہلے جب عمران خان قومی اسمبلی میں آئے تھے، اور پھر پرووک ہونے کے بعد انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیں گے اور شہباز شریف قومی اسمبلی میں نہیں آ سکے گا، جیل میں رہے گا. تو اتنی بڑی دھمکی دینے کی ان کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. انجم رشید، اس پر بحث کے بجائے میرا آپ سے سوال ہے، روند کے گزر جائیں گے کس کی زبان ہے؟ یہ جو شیخ رشید نے بات کی ہے یہ تو خداؤں والی زبان ہے. چلیں، اچھا ہوا آپ اسے کسی اور طرف لے گئے. یہ تو تکبر کی زبان ہے. لیکن جس منصوبے کا ذکر کل میں نے کیا تھا اور پرسوں میں نے کیا تھا اور مسلسل کرتا چلا آ رہا ہوں، دیکھیں، شیخ رشید کو لفظوں کا استعمال آتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک خاص حلقے میں بولے جا رہے ہیں، آج کل بولے جا رہے ہیں. وہ کیڑا حلقہ ہے؟ بتا دیں.
دیکھو ناظرین جو ہے ہمارے سب سے ہمارا رانجھا ہے, ہمارا سب کچھ ناظرین ہے. آج ناظرین کو تھوڑی سی بات سے بتا دیں. ابھی ذرا سن لیں. دیکھو میں نعیم الحق کی بڑی عزت کرتا ہوں, میرے بڑے بھائی خلیل ملک کے ذاتی دوست ہیں وہ, اور میں نے آج تک انہیں کچھ نہیں کہا, لیکن جب پوری پارلیمنٹ سے منتخب لوگوں سے کوئی عمران خان کی زبان نہیں بولا تو کون بولا؟ ان الیکٹڈ نعیم الحق. نعیم الحق, اور کہا جیل میں ساڑ دیں گے تمہیں, جیل میں جلا دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, یہ لفظ کیا اور جیل میں سڑو گے. تم وہاں پڑے رہو گے. انجم رشید صاحب انہوں نے سیدھا کہہ دیا ہے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کریں گے. آج میرا خیال ہے, میں اگر غلط نہیں ہوں تو آج مدت ختم ہو رہی تھی سعد رفیق کی بھی, اور اجلاس تھا پرسوں تک 26 تک. آپ نے تو یہ جو خبریں آئی ہیں ایجنسیوں سے یہ پڑھی ہیں. میں صبح اسمبلی میں تھا اور میں جب گیا تو نوید قمر کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہماری صفیں خالی ہیں, آپ کورم کیلکولیٹ کریں. اور پھر تھوڑی دیر بعد اسپیکر اٹھ کے چلے گئے, ختم ہو گیا اجلاس. دیکھیے آپ کو اصل جھگڑا ہی نہیں معلوم. بتائیے, آپ بتائیے. اصل جھگڑا یہ ہے جو انہوں نے کل کہہ دیا کہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوگا. شہباز شریف کس کو کہا؟ قومی اسمبلی میں نہیں آئے گا. کس کو کہا؟ کل جناب عمران خان نے جب وہ آئے تھے تو جو انہوں نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا, ان کا خیال تھا کہ اب یہ بیہیو کرنے لگ پڑیں گے, اس کو پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا ہے. 2 لوگوں کو بلایا, نام نہیں لینے چاہیے. ایک چلو اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ایک اجلاس شیئر کرتے اور دوسرے ملک کا دفاع دیکھتے, اور دونوں سے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے مجھ سے ان کو کتنی رعایتیں دلوا دی ہیں, اب یہ نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کھیلنے نہیں دو گے تو کھڑاواں گے بھی نہیں, ہم بھی نہیں کھلائیں گے آپ کو. لہذا آج نہیں, آپ کہیں اور نہ جاؤ, لوگ سنتے ہیں بات کو. لہذا اب پھڈا یہ ہے کہ یہ واپس آئیں گے اور واپس یہ انہیں تنگ کریں گے جیل میں. یہ انہیں جو ان کی کلاس ہے وہ اگر دیں گے بھی صحیح تو وہ بھی کسی اور طرح سے, وہ جو بکری دودھ دیتی ہے مینگنے ڈال کے, وہ والا کام ہوگا اور تنگ کریں گے. میں نے جو دونوں باتیں آپ سے کہیں کہ نعیم الحق اور روندنے والے شیخ رشید, انجم رشید, اس کا نتیجہ, اس کے 2-3 نتیجے ہوں. پارلیمنٹ کی بساط لپٹ جائے گی, اس ملک میں صدارتی نظام آ جائے گا, اور اگر وہ بھی نہ آیا تو پھر وہ ہو جائے گا جو پہلے ہوتا ہے. حوصلہ کر, میں ایک لمحے بات ختم کر. آپ تو ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, علیمہ خان. اگر آپ نے شاہد خاقان کو سنا تو اس نے سیدھا کہہ دیا کہ نہیں آئے گا اپوزیشن لیڈر تو پھر قائد ایوان بھی نہیں آئے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ہو جائے گا کہ ہم نے پوری کوشش کی لیکن یہ سیاستدان نہیں سمجھ سکے. نہیں سمجھ سکے. بس خوشنود علی خان بات, باقی آپ پروگرام میں جو مرضی کر لو, جتنی مرضی باتیں کر لو, یہ اس کا لب لباب ہے.
खुशबू अली खान, ये जो आपने कहा, ये आपने तो बैकग्राउंड की बात बताई है, लेकिन जो सामने आंखों के सामने हुआ पूरी कौम के, वो भी यही है कि इमरान खान अब बज़िद हैं कि वो तसादुम लेंगे और वो शहबाज शरीफ को जेल में तंग करेंगे, शहबाज शरीफ को आने नहीं देंगे और शहबाज शरीफ को टॉर्चर करेंगे, किसी मेंटल टॉर्चर करेंगे। सिर्फ शहबाज शरीफ को नहीं, एक वाकया होता है साहिवाल में, और आज APNS, जिसकी मैं भी एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं, वो कह रही है कि हम पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि प्रिंट मीडिया अलग है। देखें कर क्या रहे हैं, लोग दोस्त बनाते हैं मीडिया को, ये मीडिया के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ये मीडिया के इश्तिहार बंद कर रहे हैं, इन्होंने कैंपेन्स बंद कर दी हैं, रोज़ाना गिनते हैं कितने अखबार बंद हुए हैं, खुद कहते हैं कि प्रिंट मीडिया नहीं चल सकता। अंजुम रशीद साहब, आप कहें मैं आपको 1 2 3 4 5 6 कोई 20 चीज़ें बता देता हूँ। खुशबू खान, अब कि वो एक लड़की थी ना, आटा गूंद रही थी, तो माँ को कहती है कि माँ कल शाम हमारे घर में से एक बंदा जो है वो नहीं होगा, और दूसरे दिन भाग गई किसी लड़के के साथ। तो माँ ने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, वो भाग गई है, लेकिन वली थी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस रास्ते की तरफ जा रही हैं, उस तरफ जा रही हैं जिसका मैं इशारा कर रहा हूं। रोजाना लोगों को ये सड़क पर मारते थे। लेकिन खुशबू अली खान, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस तरह से इमरान खान पर दबाव डालती है, जैसे इमरान खान इमरान खान जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और इमरान खान का मुफाद है कि मुल्क का पार्लियामेंट चले, क्योंकि मुल्क का पार्लियामेंट जो मैंडेट है। आज मुझे भाई साद रफीक ने कहा कि खान साहब हम तो ये चलाना चाहते हैं, पर वही जो नहीं चला रहे। और उन्होंने सुन लो, आप अपनी तरफ से बड़ी थ्योरी लाओगे, साद रफीक को भी मालूम है क्या बात है, और शहबाज शरीफ को भी मालूम है क्या बात है, और दूसरी साइड को शेख रशीद तो हैं ही पिंडी के, तो उनको तो सबसे ज्यादा मालूम है। आज उन्होंने जो लफ्ज बोला रोंद के गुजर जाएंगे। मैंने आपको कब कहा, 2-3 हफ्ते पहले कहा कि शेख रशीद की मालूमात ठीक है, लोगों को समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आज रजा रब्बानी ने भी कहा है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जा रहा है और सदारती निज़ाम की वजह से मुल्क 2 टुकड़े हो चुका है और हो जाएगा, उनकी तरफ इशारा है। अच्छा, अब बात यह है कि जो इमरान खान का मुफाद है, इमरान खान का मुफाद है कि ये पार्लियामेंट चले, लेकिन जो मैंडेट का, जो अवाम का मैंडेट है, उसकी नौयत ये है कि अगर पार्लियामेंट को चलना है, अगर हुकूमत को चलना है, तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को एक दूसरे से राब्ता रखना पड़ेगा, ताउन करना पड़ेगा। और दूसरे ऐवान में, सेनेट में इमरान खान की अक्सरियत नहीं है, अकलियत है। 6 महीने बाद जायजा लिया जाएगा कि ये कैसा चला काम, और अगर कोई उम्मीद हुई तो ये 1.5 साल तक जाएगा। अंजुम रशीद, मैं 1.5 साल के बाद, 1.5 साल मैंने बहुत कह दिया, ये 6 महीने बाद ही अगर ये पार्लियामेंट खत्म होता है तो नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा, वो तो मुल्क का तो होगा ही होगा, लेकिन इमरान खान का होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। कोई नुकसान नहीं होगा, हुकूमत खत्म कोई नुकसान नहीं, हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत खत्म हो जाए, इस मुल्क का आइंदा सदर भी अभी तक हुई है। भाई साहब, मुल्क का सदर जो है, ये जरूरी नहीं है कि मुल्क में सदारती निज़ाम काबिल कबूल हो जाए। जरा एक बात सुन लें, क्योंकि अगर इमरान खान के लिए जगह नहीं होगी, फिर निज़ाम के लिए भी जगह नहीं होगी। नहीं, कुछ नया आ सकता है। फिर मैंने क्या कहा, अगर इमरान के लिए बतौर सदर भी जगह नहीं रहेगी, फिर इस मुल्क में ये निज़ाम नहीं रहेगा। अगर ये निज़ाम नहीं रहेगा, इस निज़ाम के साथ इस मुल्क की यकजहती जुड़ी हुई है, इस मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और जितनी बातें आप कर रहे हैं, ये सब थ्योरियां हैं। नहीं, थ्योरी नहीं है, सब थ्योरी। एक बात मैं आपको बताऊं, बाज ऐसे इश्यूज पैदा हो रहे हैं
آپ نے رضا ربانی صاحب کا حوالہ دیا, بہت سیانہ آدمی ہیں, بات اس نے ٹھیک کہی ہے, لیکن اگر وہ معاملہ پیدا ہو گیا یا ہو رہا ہے تو ایک جگہ تک آپ جا سکتے ہیں, اس کے بعد اس ملک کو تو کچھ نہیں ہونا اور بہت کچھ لپیٹا جائے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے, اور بریک ہم بات کریں گے کہ کیا پارلیمانی نظام کو ختم کرنا فزیکلی پاسبل ہے پاکستان میں یا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ بلیک لسٹ پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہاں تو 5 صوبوں کا ملک ہے. آپ گلگت اور آزاد کشمیر ہمارے صوبہ نہیں ہے, اور گلگت ہمارا باقاعدہ صوبہ نہیں, ہمارا صوبہ نہیں ہے, ہمارا باقاعدہ صوبہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی عملداری بھی وہاں آ گئی. ہاں عملداری, اچھا ٹھیک ہے, اچھا عملداری ہے. اچھا اب جو اس میں ہم نے آج سینٹ نے کہا ہے کہ بلیک لسٹ کو ختم کیا جائے. بلیک لسٹ جو ہے وہ کوئی قانون نہیں ہے, نہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہے, اور حکومت جس کو چاہتی ہے وہ باہر جانے سے روک دیتی ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلیک لسٹ, کالا قانون. کالا قانون, یہ کالا قانون ہے. ہاں, یہ بلیک لسٹ دراصل کالا قانون ہے, ایک ہتھیار ہے, ایک ہتھیار ہے, غیر قانونی ہے, کوئی وجود نہیں ہے. یعنی قانون تو چلو کالا ہو یا چٹا ہو, ہاں ہوتا ہے نا, وہ چلتا ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ کہیں موجود ہی نہیں ہے, اور جس کو چاہتے ہیں روک لیتے ہیں. وزارت داخلہ نے ایک یوں کے جاتے یوں گئی ہے, ایک بلیک لسٹ بنا لیا ہے, حمزہ کو اتارا ہے تو لوگوں کو پتہ لگا کوئی ہے یہ لسٹ بھی. اور اب جس کا نام بھی ادھر ہم ٹی وی پہ لے لیں وہ بھی ڈال دیں گے کہ یہ تو بڑا کام جو ہے خراب ہو گیا, یہ تو بڑا زبردست نام ہے جو انہوں نے بتا دیا. دیکھیے یہ لسٹ کون بناتا ہے, کون سے ادارے بناتے ہیں, کدھر سے آتی ہے, جو نظر نہیں آتے. بلیک لسٹ وہ بناتے ہیں جو نظر نہیں آتے, اور یہ جو آپ روزانہ کہتے ہیں نظر نہیں آتے, وہ نظر بھی آتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. اور دیکھو میری تو کوئی ان سے مخاصمت نہیں ہے, میں فوجی کا بیٹا ہوں, فوجیوں کا بھائی ہوں, فوجیوں کا بھتیجا. آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھو ایک بات, یہ جتنی گفتگو کی ہے میں نے انجم رشید, آپ اس کا ریبٹل دو اگر ہے آپ کے پاس, ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ملک میں جب بھی نظام ناکام ہوتا ہے وہ آ کے سنبھال تو لیتے ہیں نا. ہاں تمہیں اچھے لگے یا تمہیں برے لگے, اس ملک کو تو وہ بہرحال دیکھتے ہیں, اور بھارت کو بھی سنبھالتے ہیں, اور افغانستان کو بھی سنبھالتے ہیں, اور امریکہ کو بھی سنبھالتے ہیں. لیکن یہ ان کا کام تو آپ کی یہ ان کا کام نہیں ہے. تو انہوں نے کب کہا کریں کام؟ آج آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ شاہد کاکان عباسی جو بول رہا ہے, یہ نعیم الحق جو بول رہا ہے, یہ فواد چودھری جو بول رہے ہیں, یہ جو فیاض کیا وہ چوہان صاحب بول رہے ہیں, کسی وردی والے نے کہا کہ جی آپ یہ کرو؟ فوج اس ملک کا سب سے معتبر اور لائق ادارہ ہے. نہیں, اس میں کوئی شک یا اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. اور پاکستان کی انہوں نے کون سا کاروبار ہے جس میں فوج نہیں ہے؟ انہوں نے کاروبار بھی چلا کے دکھا دیا. آپ تو سمجھتے ہیں صرف ہمارے کارپوریٹ اور فلاں فلاں رعایتیں دینے والے, نعرے لگانے والے. اچھا یہ بلیک لسٹ میں کیوں ڈالتے ہیں وہ؟ بلیک لسٹ میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ انہیں شک ہے ہاں کہ باہر نہ چلا جاوے. اسی حل میں ڈالنے کا تو طریقہ ہے نا یار, یہ فرلو طریقہ ہے. پھر قانون بنا لینا کہ بھی جس عجیب بات ہے, قانون کیسے بن سکتا؟ وہ پارلیمنٹ تو چل ہی نہیں رہی, قوانین بنانے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ چل نہیں رہی, قانون کوئی بن نہیں سکتا. آج جب اس بلیک لسٹ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں ہنگامہ ہو گیا, وہاں سینٹ سے واک آؤٹ کر گئی اپوزیشن. وہاں ایک وزیر چاہیے تھا اور وہ تھا علی محمد. اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, اس کو کوئی کام نہیں تھا, کبھی چلا جاتا تھا نکل کے ہاؤس سے اسپیکر کی طرف, کبھی موج میں. یار بات سنو, ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ وزیر, انہیں یقین ہی نہیں آ رہا. اب انہوں نے رنگ نکالنا شروع کیا. اب تم فیشن دیکھو, پہلے ایسے لگتا تھا کہیں گھر سے ماٹے چ بڑے جڑے
ہوتے ہیں نا کپڑے وہ تو کٹ کے پا کے آ اس طریقے گئے جناب ادھر خوشبو خوشنو علی خان بات یہ ہے کہ بیسک ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی ہے اور وہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی ادارے کو بھی یہ پاکستان کا یہ تو شہریوں کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ہے اچھا ہاں کل نواز شریف کے حق میں تو بڑی تقریر کر رہے تھے اس پہ نہیں بولتے ہو اچھا خوشنو علی خان آج علیمہ خان کے وکیل نے کہا ہے کہ علیمہ خان نے اپنی اور اپنے شوہر کی وراثت اور علیمہ خان ایکسپورٹر ہیں جو پیسے باہر بھیجے جو سامان باہر بھیجا اس کے پیسے پاکستان میں منگوانے کی بجائے باہر ہی اس کی انویسٹمنٹ کر دی اور بینکوں سے بھی قرضہ لیا اپنی اور اپنے خاوند کی اپنی وراثتی جائیداد اور اپنے خاوند کی وراثتی جائیداد بیچی اور اپنا جو ایکسپورٹ کا کام تھا کپڑے کا اس کے پیسے بھی ڈالے اور وہ جائیداد خریدی اور وہاں تو ڈائریکٹ ملکیت نہیں ہوتی نا وہاں تو ایسے ہوتا ہے آپ مکان خرید لیتے ہیں قسط وہاں سے پیدا ہوتی رہتی ہے کرایہ پہ چڑھا جاتا رہتا ہے اچھا اب 7 کروڑ کی ایکوٹی دی انہوں نے اور وہ جسٹیفائی وہ کرتی ہیں ہمارے نظام میں انہوں نے سپریم کورٹ جا کے سپریم کورٹ کہا جرمانہ اتنا پیسے دو دے دیے دیکھو آج انہوں نے کہا منی ٹریل دو دے دی منی ٹریل علیمہ خان نے منی ٹریل نہیں دی اور علیمہ خان کا اگر جو ہے بینک اکاؤنٹ کلیئر ہیں اور کوئی اس نے خلاف ورزی نہیں کی بھائی اپوزیشن اور کھپ ڈال رہی ہے میری تو بات سن لیں سن لو اس کا نام انہوں نے رکھ لیا ہے اپوزیشن نے علیمہ ٹیکس علیمہ ٹیکس یہ سارے وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کا علیمہ سے کوئی تعلق نہیں اور آپ جو ایمنسٹی کی بات کر رہے ہو وہ بھی نہیں ہے ایمنسٹی کس کو ہے یہ کہہ رہے ہیں آج ہے بھائی آج یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ عمران خان کے بیرون ملک جو اثاثے ہے اسے انڈیمنٹی دینے کے لیے یہ سارے قوانین بدلے یس انڈیمنٹی وہی ہوتی ہے جو ایمنسٹی ہے اچھا کس آپ ذرا ایک بات سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ بات ہوا کیا میری سمجھ یہ کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ ایمنسٹی ہے میرا خیال ہے اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے اس کو چاہیے کہ ذرا پہلے قانون کو پڑھ لے کہ بھائی ایمنسٹی نہیں ہے بلکہ تیز کیا گیا قانون کو کہ جو کام 1 سال میں ہوتا تھا 2 سال میں ہوتا تھا وہ اب ہم 2 ہفتے میں ایف بی آر میں کریں گے اور ایف بی آر کے اگر کوئی بندہ ٹیکسز پے کر دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے منی ٹریل نہیں دی تو وہ ایف آئی اے سے بچ جائے گا یا منی لانڈرنگ کے قوانین سے بچ جائے گا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ جو ماد اظہر بات کر رہے ہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہے نام میرے خیال پروڈیوسر کو سمجھ میں آئی ہے اچھی بات ہے یار سن لیں آپ ذرا اس کو راؤنڈ کے نکل جائیں گے راؤنڈ کے نکل جائیں گے جیل بھیج دیں گے وہ کہہ رہا ہے گدھا ہمارا بھتیجا ہے میاں آذر کا بیٹا ہے لیکن یار یہ زبان ہے کسی دوسرے کو آپ کو انجم رشید آپ 20 دفعہ ہوگے نا میں 20 دفعہ آپ کو دلیل دوں گا یہ نظام لپیٹا جا رہا ہے یہ نظام لپیٹا جا رہا ہے یا لپیٹا جا رہا ہے سر مجھے بات کرنے دو کہ اگر علیمہ خان کا منی ٹریل جائز ہے اور جائز پیسوں سے باہر بھیجی ہے تو پھر ایمنسٹی لینے کی ضرورت کیا تھی ایمنسٹی لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے غیر قانونی اثاثے بنائے ہیں اور اس وقت قانون اور تھا نا اب اور ہو گیا نہیں اس وقت وہی آپ جو آئندہ جن کی جائیدادیں ہیں انہیں وہ والا چکر نہیں اور نوٹس جواب دے دو وہ یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جائیدادیں ہیں ان کو پروٹیکشن دینے دیکھیں یہ نیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علیمہ خان سے پوچھے کہ بھئی آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے اور کمائے تو ثبوت دیں نیب اپنی مرضی سے کام کرتی ہے نیب ان کے کہنے پہ بات کرتی ہے جن کے کہنے پہ بات کرتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتا نیب کے نظام پہ میں سب سے زیادہ نیب کا حامی تھا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس کو انہوں نے نہیں چھیڑنا نہیں چھیڑنا آج امریکہ میں ایف بی آر نے جو ہے امریکہ کی جو ایجنسی ہے اس نے ڈونلڈ پریزیڈنٹ کے ذاتی دوست کو غلط بیانی کے اوپر گرفتار کر لیا اور پاکستان میں جو ہے وہ علیمہ کے بارے میں نیب نہیں پوچھ رہا کہ بھی آپ کا منی ٹریل کیا ہے جبکہ پوری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ علیمہ خان نے خیرات کے پیسے باہر بھیج کے حماد اظہر کہہ رہا ہے یہ جو بجٹ ہے یہ ایمنسٹی کی چھکوں سے بھرا ہوا ہے اب ایمنسٹی کیوں لا رہے ہیں بھائی بات یہ ہے اگر اتنی بات ہے اچھا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک بات کریں گے کہ بات کرتے رہیں گے کہ سندھ کے وزیر بات کرتے رہیں گے کنٹینیو کریں گے بات کنٹینیو کریں گے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کریں گے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सईद गनी साहब की भी बात करेंगे, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे कि ये जो अगला बजट है उसके खदोखाल बता रहे हैं, उसमें भी एमनेस्टी स्कीम का जिक्र है, ये अलीमा खान को बचाने के लिए। ये जो थोड़ा सा अरसा है, हाँ, इसमें अपनी जायदादें सब जो है वो वाइट करवा लेंगे। और मैं कोई एक तरफ की बात नहीं कर रहा, सब ही करा लेंगे। नहीं भाई, दूसरी साइड की तो दिन रात आप स्क्रूटनी कर रहे हैं। नैब एक एक बंदे को पकड़ी है, इनको पकड़ा जाएगा जब इनकी हुकूमत जाएगी, तो फिर ये अलीमा का हिसाब सामने आ जाएंगे। उन्होंने भी वो रास्ता इख्तियार किया हुआ है कि आप हैरान भी हो जाएंगे और परेशान भी। अच्छा, अब जरा सईद गनी साहब को सुन लें। साहब कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा और मैं सईद गनी के साथ हूँ। मैं इंतहाई अदब के साथ ये करना चाहता हूँ कि कराची शहर में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं, उनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन की ज़रूरत यह है कि उसने अवाम का वोट लेना होता है। तो आप तो नहीं है, आपने कहा मैं उनके साथ हूँ। मैं भी गरीब आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। मकान जो है वो अगर किसी का टूट जाए वो दोबारा नहीं बनता, और हर आदमी पाकिस्तानी चाहे अमीर हो गरीब हो, वो मकान पूरी अपनी लागत लगा के बनाते हैं, सारी जिंदगी की कमाई लगाते हैं। एक चैनल पे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरा दो। भाई एक सेकंड, जज्बाती क्यों होते हो? जज्बाती वाली बात है यार, सारी जिंदगी की कमाई होती है मकान। सईद गनी साहब बोले हैं और मैंने उसे बड़े गौर से सुना है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तकरीम, इज्जत सब अपनी जगह। हाँ, तकरीम मैं भी करता हूँ, लेकिन ये जो लोगों के घर गिराना है, हाँ, मैं इसका हिस्सा नहीं हो सकता, लिहाजा मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको और तरह से देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर नहीं कि गिरा दो। इनमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे टावर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बने, तो वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। कंट्राडिक्शन है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि 1 लाख दुकानें कराची में गिर गई हैं और 1 लाख कोई टस से मास हुआ तुम्हारी मेरी बातों पर? नहीं, हमने कराची वालों के लिए नोहा कहा, नोहा। हाँ, मैं तो शायर नहीं हूं ना तुम हो, 15, लेकिन हम उसके लिए बस रोए नहीं, बाकी सारा कुछ किया। नहीं, ये कराची भूलेगा नहीं। ये 15-20 लाख लोगों की रोटी गई है, उनका भाई ज्यादा की गई है। हाँ, अभी आप एक बात समझ लो भाई, आप अच्छा नहीं, एक तरह तो पाबंदी लगा रहे हो, सरकारी जमीन नहीं देनी। आप मुझे ये बताएं जो पहले वादे किए हैं वो किधर जाएंगे? जो शेख रशीद कह रहे हैं, भाई शेख रशीद साहब आप रौंदने की कुव्वत रखते हैं। ये सिर्फ शायद पूरे पाकिस्तान में, हाँ, ये जुबान मुझे समझ आई है ये जुबान, मुमकिन है कई लोगों में समझ ना आई हो, मैंने कहा था आई हो। लेकिन आप मुझे ये बताएं, सर्कुलर रेलवे की जगह पे जब ये चीज़ें बन रही थी और आप पहले भी रहे वजीर, आपने पहले क्यों नहीं किया? अब तो आप नहीं कर रहे, अब तो कोई और कर रहा है या किसी और तरीके से हो रहा है, तो आप सिर्फ लफ्ज़ों से खेल रहे हैं। एक बात समझा दीजिए, जो सईद गनी कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? कि मकान नहीं गिरा सकते हम, नहीं गिरा सकते। अच्छा, अदालत कभी ऐसा फैसला नहीं देती। नहीं, इसमें जो इस पे होके बगावत ही हो जाए। ये अब मैं ऐसे खुदा न खास्ता सईद गनी शायद बहुत ही कल्चर्ड मिन्नत कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है वो जो कह रहे हैं उसमें झूठ क्या है, फरेब क्या है, गलत क्या है? देखो, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि ये सो मोटो के तहत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसकी अपील भी नहीं है। लेकिन यह है कि इसमें जो सईद गनी कह रहे हैं कि मैं मकान नहीं गिराऊंगा क्योंकि कल को चला लेकिन रिजाइन कर जाऊंगा। हजूर ये तो आपका हुक्म है, ये पहला हुक्म भी आपका था, फरमाइए, वो बनाने का था। लेकिन बात यह है कि इस पे मेरा ख्याल यह है कि इस पे हुकूमत को ये बता सईद गनी को चाहिए, ये बता दे। एक मिनट, मैं अपने नाजरीन से कहता हूं, मैं आज सारा दिन इस पे सोचता रहा कि ये कराची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये पता, देखो, ये पॉलिटिशियन को पता होता है, जजेस जो हैं वो अब उस तरह से आसिफ अली जरदारी जैसा सियासतदान सिंध से है, कराची में रहता है, वो चीख रहा है।
बात सुने, वो तो अभी नहीं चीख रहा, नहीं, अभी तो उसने वो कहा, चीखेगा। दुकानें गिराने पे से रोया वो। अभी बिलावल तो बोला है, अभी तो सब बोले हैं। वो चीखेगा। बात यह है कि इस तरह से पीपल्स पार्टी को गैर मकबूल नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल यह है कि सईद गनी साहब को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो जाए और वहाँ उनकी मिन्नत करें कि भाई ये अब कराची को में चीज़ें, दुकानें और मकान ना गिराए जाएं, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जब आइंदा पेशी हो तो कराची वाले भी जाके ना, सिर्फ सईद गनी के हम पेश हो जाए, सब जाए ना। सुप्रीम कोर्ट तो हमारा बाप दादा की हैसियत है ना, उसके बड़े की हैसियत है, बाबा रहमते की हैसियत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाए ना, कि वो जाके बताना चाहिए। हाँ, इनको बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि इससे बड़ी तबाही आ रही है। इनको बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि ये कराची जो है वो 40 साल वाला कराची बहाल होने से कराची बर्बाद हो जाएगा। कराची के लोगों को, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट तो बुनियादी हकूक, मैं तो कल वाली बात कर रहा हूं जो मैंने कल भी कही थी कि वो डैडी साहब कहते हैं कि 5 ट्रिलियन पैसा बैंकों में नहीं है, बाहर पड़ा है। 5,000 अरब रुपया नहीं, बेनामी अकाउंटों में पड़ा हुआ है। एक सेकंड, वो घर में पड़ा है। 90 लाख बेनामी अकाउंट हैं, वो घरों में है। वो जो पैसा है 5 ट्रिलियन वो घरों में है, ब्लैक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो। ये जो 90 लाख अकाउंट है ये ब्लैक इकोनॉमी है। वो भी 5 ट्रिलियन की भी जो डैडी ने बात की, ब्लैक इकोनॉमी। अच्छा सुने, अच्छा आप मुझे ब्रेक ले लेकिन बेसिक बात यह है कि आपने क्यों अनवर मजीद को पकड़ लिया? आप क्यों जरदारी के पीछे पड़े हुए हैं? आप क्यों अनवर मजीद के बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं? अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शेख रशीद क्यों कह रहे हैं कि सर्कुलर रेलवे की राह में जो भी आएगा उसे रोन देंगे। वो कौन है जिसको रोनना चाहते हैं? हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। केड़ी शहना रोनना चाहते हैं? वेलकम बैक नाज़रीन, कराची सर्कुलर रेलवे बनाने से कराची की आवाम का वोट बैंक का झगड़ा है। कराची के आवाम खुश होते हैं। इस पर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की जो लड़ाई है वो ज़रा आप देख लें, सुन लें, फिर उसके बाद खुशनुदी खान से इस बारे में राय लेंगे। सिंध हुकूमत KCR के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट की मदद के बगैर ये नहीं हो सकता, और मैं लिखूंगा उनको। मैं अभी भी हम अपने कमिटमेंट पे हैं बैठे हुए कि हम जो 15% है वो देने के लिए तैयार हैं। चाइनीज साइड एज फार एज आई नो आर वेरी ईगर टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। और मैं सर और भी बहुत सारी चीज़ें रेलवे वालों ने जो किया है, अब पता नहीं अब के रेलवे मिनिस्टर का क्या मूड है उसके ऊपर। वो उवैस शाह साहब से शायद मुलाकात हुई है या बात हुई है, मुझे नहीं पता। मेन लाइन कहते हैं कि जी हमारी है, कराची के लोगों की नहीं है। मेन लाइन हम गुड्स के लिए इस्तेमाल। देखें मेरे भाई, किसी को बेदखल नहीं करेंगे और कराची की तरक्की के लिए KCR का जो रास्ता रोकेगा उसको रोंद के निकल जाएंगे। जी, इसमें दो चीजें, एक तो ये जो लफ्ज है तकब्बुर, रोंद, नहीं, काली ऐनक लगा के क्यों कहा? आंखों में आंखें डाल के बात करना जो है उसका मतलब कुछ और होता है, और काली आंखें उस चश्मा उस वक्त लगाया जब आप आवाम की आंखों में आंखें नहीं डालना चाहते लेकिन कन्वे करना चाहते हैं। अपनी ताकत का इजहार किया उन्होंने कि फेडरल गवर्नमेंट और वो उनके साथ हैं। ये झगड़ा अकेला फेडरल गवर्नमेंट का तो नहीं, PTI का तो नहीं है, इसमें MKM भी है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें और जमातें भी हैं। MKM चाहती ये है कि कराची सर्कुलर रेलवे वो मेयर के जरिए बने और कराची के दूसरे मंसूबे, पानी के मंसूबे मेयर के जरिए बने। और MKM का कुछ रहा ही नहीं है। उन्होंने इतनी दुकानें गिरा दी हैं और इतने घर गिरा दिए हैं कि वो जो मर्जी अब सर पे कोई मुकद्दस किताब उठा के फिरते रहे, उनकी बात। लेकिन PTI चाहती है कि कराची में वोट बैंक में पता नहीं, एक हमने कई दिनों से बात नहीं किया, फारूक सत्तार कहाँ है? वो बना रहे थे एक नई MKM, आफाक बना रहे थे और लोग बना, किधर हैं? अच्छा खुशनुदी खान, मियाँ नवाज शरीफ का आपके शहर की बात की, अब जवाब ही नहीं। अब मैं ज़रा टाइम ख़त्म हो गया, ये बात करनी भी ज़रूरी है कि आज फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ के 11 में से 10 टेस्ट नॉर्मल है, 1 टेस्ट ख़राब है, नॉर्मल है। आपको यही कहा था। नहीं देखो, उसका एक नाली मैंने अभी तक यही कहा था। अभी उसका जो है भाई वो तो कहते हैं ना कि हमने बाईपास कराया लंदन से,
کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ بائی پاس نہیں میاں نواز شریف کی اینجیوگرافی کرائی جائے, اینجیوگرافی میں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا, اور اینجیوگرافی اب تک نہیں ہوئی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ٹیسٹ ہیں, ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے, تھیلیم ٹیسٹ اور ٹراپ ٹی ٹیسٹ, یہ کچھ نہیں ہے ٹیسٹ. ان میں بیماری آئی ہے. تمہارے میں نے کل بھی کہا تھا 3 ٹیسٹ. جناح اسپتال نے کہا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ایک مائلڈ سا ہوا ہے, یہ انہوں نے کہا تھا 17 تاریخ کو, اور آج کتنے دن ہو گئے ہیں اور آج تک اس کا کوئی نوٹس نہیں آیا. وہی ہمارے جو ساتھی ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود, ان کو بھی مائلڈ سا ہوا تھا. آپ ان کا نام لے لیں. نواز شریف کو روز خوشنود خان, ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکٹر بلا شبہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, روحی بانو جو ہے وہ وفات پا گئی ہے. اور پاکستان میں اتنی بڑی ایکٹر تھی اور وہ نہ گورنمنٹ نے کیئر کی, نہ ہمارے معاشرے نے کیئر کی. ہم تو ایک زمانے میں اسے واقعی بہت بڑی ایکٹر جو ہے وہ مانتے تھے. ناظرین, پاکستان میں کے عوام کی اتنی بڑی سپر سٹار, اتنی بڑی سپر سٹار کہ اس سے بڑی ایکٹر جو ہے وہ ایک پوری صدی, ایک پورا پچھلے 25-30 سال اس نے حکمرانی کی, اور اتنی بڑی ایکٹرس آئی نہیں اب تک جو خالدہ ریاست جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہو, اور رول کے مر گئی. بس یہ بات میں کہہ رہا ہوں, رول کے مر گئی. اور جوان بیٹے کی موت نے دراصل اسے بہت پہلے مار دیا تھا, اب اس کی تبھی موت ہوئی ہے. ایک بات یاد رکھنا انجم رشید, ہمارا ملک جو ہے نا, کئی معاملات میں یہ فکرہ کیا کہہ رہا ہوں, کئی معاملات میں کہنا کچھ اور تھا, کرنے اور لگا, ایسا ساتھ نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے پاس پیسہ ہے, اگر کسی کو ضرورت ہو تو پھر پتہ لگتا ہے. دیکھو, وہ پاکستان کی سپر سٹار تھی اور اتنی بڑی انٹرٹینر تھی, اور پاکستان سے باہر بھی اس کا بڑا نام تھا. اس پہ تو کچھ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کیا ہوا, کیا موت کیسے ہوئی, آخری زندگی کیسے گزری, کہاں رہی, اپنی مرضی کی روٹی نہیں کھا سکتی تھی, اپنی مرضی کی کوئی جوس نہیں پی سکتی تھی, کیا کہہ رہے ہیں. اس معاشرے کو اتنی خوشیاں دیں, اس معاشرے کا چہرہ تھی, پاکستانی عورت کا چہرہ جو تھا وہ یہ تھی روحی بانو, اور معاشرے نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا, اس کا احساس نہیں کیا, اس کی مدد نہیں کی, آپ کی اسٹیٹ نے بھی مدد نہیں کی, اور وہ بے سہارا مر گئی, اور یہ قوم بھی بے سہارا ہے. تو اس پہ شاباش دو نا سندھ حکومت کو کہ کل جو انہوں نے قانون پاس کیا وہ پہلا قانون ہے جو اس ملک میں انسان کی عظمت کی دلیل ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے وہ اس پاکستان پہ احسان تو میں نہیں کہوں گا, احسان ہی کیا ہے اس ملک کے عوام پر. کہ کل میں نے سوال کیا تھا کہ نقیب اللہ اور اس کے 3 ساتھیوں کے بچے کس سال میں ہیں, کچھ پتا ہے آپ کو, وہ کس سال میں ہیں؟ دیکھو خوشنود علی خان, آج بھی فیض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے ثانیہ ساہیوال پر. ثانیہ ساہیوال نہیں, سائنہ ساہیوال پاکستان کے عوام کی ضمانت ہے. بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, ان کا مستقبل کیا ہوگا, یہ بچے پوری پاکستانی قوم ملک انسیکیور ہے کہ پولیس کبھی بھی مار سکتی ہے آپ کو. ایک بات سن لو, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 22 کروڑ عوام ان بچوں کو پالیں گے. کسی نے 22 روپے بھی جا کر دیے ہیں ان بچوں کو, کوئی نہیں پالے. لیکن خوشنود علی خان, مجھے جو پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر پولیس کو نہ روکا گیا تو پورے کا پورا. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے سامنے روحی بانو کی سٹوری ہوا کیا, انہوں کہہ دیا اس قوم نے اسے, اتنی بڑی انٹرٹینر تھی تو پھر کیا ہوا. نہیں, لیکن یہ پاکستانی قوم کو اس طرح توجہ دینی چاہیے, اپنے ہیروز کو, اپنے سٹارز کو, اپنے ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے, اور تاکہ یہ خود بھی ایک طاقتور معاشرہ بنے. پاکستانی معاشرے کو طاقتور بنانے کے لیے فلم انڈسٹری کے بہت سارے لوگ اس سال میں ہیں, شاید سارے آرٹسٹوں کو احترام ملنا چاہیے. ناظرین,